چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہوں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد کس میں ہے، ان کو یہ علم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے۔ ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور عدالت ہمیں کہتی ہے کہ آپ اس ٹرک کے پیچھے چلیں۔ تو ہم عدالت کے اس جبر کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں۔ پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساط نپٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا۔ کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو۔ آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں۔ پھر کس شخص سے ہم بات کریں؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں۔ ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کی اکثریت آئے گی۔ جس شخص نے کہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت میری نہ آئی میں الیکشن کو نہیں مانوں گا، جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سادہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلی توڑوں گا، دوبارہ الیکشن کرواؤں گا، اقتدار کی حرص میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ آپ ان سے بات کریں، یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے، یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں۔ ایک شخص کی خوشنودی کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایبٹ آباد کا ہے، اس کو پنجاب کی الیکشن سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نقصان اس سے وابستہ نہیں ہے، اس کی درخواست پر آپ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور ہم نہ عمران خان کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر۔ کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں جرائم میں ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے، جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ جج صاحبان سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے وہی شناختی کارڈ میرے پاس ہے۔ جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں، اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر میں پاکستان کا شہری ہوں۔ میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہتھوڑا نہیں چلے گا، جبر نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے اور پھر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ایسے قوتوں سے ایسے عناصر سے اللہ اس ملک کو محفوظ کرے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں بلکہ کر چکے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ پی ڈی ایم کے آپ سربراہ ہیں، اس وقت حکومت پی ڈی ایم کی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہیں اپنی پوری حکومت کے ساتھ، تو کیا ایسی اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں تو یہ نیریٹو یا یہ بیانیاں حکومت کا کیوں نہیں ہے یا وزیر اعظم کا کیوں نہیں ہے؟ کیوں اتنا فرق ہے؟ اور کیا کل اسی حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی آپ کی؟ جی، ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ 14 مئی میں پھنسی ہوئی ہے تو وہ شاید عدالت کو کوئی راستہ دینا چاہتی ہے۔ عدالت ہم سے کیوں راستہ لے رہی ہے؟
عدالت نے خود جبر کا فیصلہ کیا ہے واپس لے. جبر کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کو طلب بھی کر سکتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتی ہے. میرے خیال میں ہمیں پارلیمنٹ کے فلور پر اس بات پر اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ان کو کیوں نہیں بلا سکتے. اچھا یہ جو مذاکرات کا ابھی تک ڈیڈ لاک اس میں برقرار رہتی ہے تو پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, یہ ٹوٹ جائے گا تھوڑا سا؟ ہم تو بچانے کی کوشش کریں گے. اچھا مولانا صاحب, حکومت بھی چلے گی انشاءاللہ, لیکن اپنا موقف تو ہے ہمارا ٹھیک ٹھاک, اپنا موقف دیں گے. یہ جو ساری صورتحال آپ بتا رہی ہیں, آج بھی چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے آپ کو کہ آپ لچک پیدا کریں. عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ لچک پیدا کریں, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جو 14 مئی کا جو فیصلہ جو ڈیٹ ہے وہ بھی وہی برقرار رہے. میں کہتا ہوں جی سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے. میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی وہ ہے کہ جس پہ اگر وہ عمران خان کے لیے لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہماری لچک کیوں نہیں پیدا کر سکتے. اگر وہ اتفاق کرے کسی اور تاریخ پر تو پھر 14 مئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنا موقف دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے 14 مئی ضروری ہے. یہ جو ایک فریق کا کردار ادا کر رہے ہیں واضح فریق بن کر, تو پھر استعفے لے کر سیاست میں آ جائیں, پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو کیا آپ اپنی حکومت مطلب جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کی قیادت کو آپ پابند کر سکیں گے کہ اس شخص کے ساتھ جس سے آپ کا موقف ہے کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے, اور آپ کو وہ مذاکرات میں وہ بھی لا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں, آپ کو منا بھی رہے ہیں, تو کیا انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئے گی. مولانا صاحب, مفتی کے شہادت کے حوالے سے تحقیقات کس حد تک پہنچ گئی ہیں اور کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ مفتی صاحب کی شہادت کے بعد تو ابھی تک کوئی ایسے شواہد بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ یہ کوئی سازش تھی. ہاں حادثہ ہے, اور حادثے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیوں ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ سب کچھ اب اس وقت قانون کے ہاتھ میں ہے, وہ گاڑی بھی, وہ ڈرائیور بھی, وہ گاڑی کے اندر جو لوگ سوار تھے وہ بھی, ان کی شناخت بھی تقریباً ہو گئی ہے. تو ابھی تو رمضان شریف ہے, ان کے خاندان بھی تعزیتیں لے رہی ہیں, ان کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھنا ہے. تو شاید اس سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی فوری طور پر میں آپ کو نہ دے سکوں, اس کے کچھ وقت چاہیے. قیادت کو مطلب جس طرح سے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو قیادت پکڑی جاتی تھی, اب جو ہے کارکن پکڑے جاتے ہیں اور ان کے رفقا پکڑے جاتے ہیں, ان کے بال کٹا لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ باقی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ آپ اس حوالے سے نہیں سمجھتے کہ جو نیریٹو ہے وہ عمران خان کو بنا کے دیا جا رہا ہے, ان کو ایک کہ جی وہ اپنی عید بھی گھر کو انشور کر چکے ہیں کہ ان کی عید بھی انشور ہے کہ وہ گھر پہ ہی عید گزاریں گے اور پولیس اس دوران کچھ نہیں کرے گی, عدالت ان کو تحفظ دے رہی ہے, جبکہ باقی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے بنیادی کہ ہم نے وقت, میں نے یہاں پر آپ ہی کے پریس کانفرنس میں یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اگر ہم انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیب کے قوانین کو بدستور برقرار رکھتے. ہم نے اس میں جو نرمی دکھائی ہے, اب اس میں جہاں پر بھی قانون کسی کو پکڑنا چاہتی ہے تو قانون کا راستہ جو ہے واضح ہوتا ہے. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کوئی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ہم نے ہر قیمت پر, وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے. 4-5 مقدمات کا اس کو سامنا ہے جس میں کسی طریقے سے بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور ہم قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اگر الیکشن کی طرف بڑھا جاتا ہے, معاملات طے ہوتے ہیں, تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے, تھوڑا سا بتائیں کہ مہنگائی کی پسی عوام کو آپ کا کیا پیغام ہے, اور الیکشن میں آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں الیکشن ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان ہمیں اپنے 3.5 سالہ کارکردگی تو بتائیں, ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں دلدل میں بٹھا دیا. اور آپ جانتے ہیں میں جب حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی تو میں جلسوں میں بھی یہی کہا کرتا تھا کہ اس شخص نے ملک کو اتنا ڈبو دیا ہے کہ ہمیں دوبارہ ملک کو اٹھانا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا. یقیناً آج قوم دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اس وقت آپ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے.